معزز ناظرین اور پیارے بچوں، رفعت علی مرزا ہادیان برق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ تخلیق آدم کے سلسلے میں جو پہلا پروگرام میں نے پیش کیا تھا، اس کی مختصر سمری پیش کرتا ہوں۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ کہانی سننا انسان کا ازل سے شوق ہے اور کہانیوں کے کردار و واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور ان کے نتائج سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یہاں کہانیاں انبیاء کی اور ائمہ کی ہیں۔ آغاز میں پروردگار عالم کا ارشاد تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ پھر فرشتوں کا اعتراض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر مختلف اقسام اور کی مٹی لائی جائے۔ پھر اس مٹی پر ابر بارہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ پھر 4 قسم کے پانی اس کے حلق، ناک، کان اور آنکھ میں ٹپکائے گئے۔ پھر وہ پتلا 40 برس تک پڑا رہا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اس میں جان ڈالی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور رائندہ درگاہ ہو گیا۔ اس کے بعد امتحان گاہ میں آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علم کی بنا پہ فضیلت قائم کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کہانی کا اگلا اور انتہائی دلچسپ مرحلہ شروع ہوتا ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیا گیا اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو پیارے بچوں، یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ آگے کیا ہوگا، تو سنیے۔ حضرت آدم کا جنت میں داخلہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ علامہ عبد الواحد اپنی کتاب عجائب القصص میں کہتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو سب سے پہلے جبرائیل نے، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر عزرائیل نے سجدہ کیا تھا۔ ان 4 ملائکہ کے بعد جملہ ملائکہ نے تعمیل ارشاد خداوندی کی تھی۔ اس بنا پر خداوند عالم نے انہیں خصوصی اعزاز سے سرفراز کیا تھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو امین وحی قرار دیا، جناب میکائیل کو کلید ارزاق عطا کیا، جناب اسرافیل کو نفخ صور کا امین قرار دیا۔ جب عزرائیل علیہ السلام کو وصل الحبیب الی الحبیب کا ضامن قرار دیا، اس کے بعد تمام فرشتوں کو عصمت ابدی عطا کر دی۔ پھر تمام فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے بعد جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخلے کا بندوبست فرمایا گیا اور اس کے لیے انتظام کیا گیا کہ جنت سے ایک تخت لایا گیا اور نہایت اچھے لباس میں ملبوس کر کے انہیں تخت پر بٹھایا گیا اور بے شمار فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس تخت کو کاندھوں پر اٹھا کر جنت میں لے جائیں۔ امام صالبی کا بیان ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں میرے آسمانوں کی سیر کراؤ، اس کے بعد جنت پہ لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں پہلے جنت کی سیر کرائی، اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، اب یہاں سے آدم علیہ السلام کی کہانی کا رنگ بدلتا ہے۔ جب جنت میں سکونت اختیار کر لی تو اب آدم علیہ السلام کو ایک ہم نشین یعنی کمپینین کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس دوران میں انہیں نیند آ گئی۔ یہ محو خواب تھے کہ خلاق عالم نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر کے ان کے دونوں پیروں کے درمیان فروکش کر دیا۔ یہاں مجھے امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ یاد آ گیا کہ تمام توصیف اس پروردگار کے لیے ہے جو خلق کرتا ہے اور اسے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس سے پرہیز کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے اور انہیں اپنی جنس کی ایک ایسی مخلوق کو جو ان سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام تھی اپنے قریب پایا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ حوا نے کہا
میں تمہاری دل بستگی اور ہم نشینی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام خوش اور مسرور ہو گئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ عجلت نہ کریں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک عقد نہ ہو جائے۔ چنانچہ بروایت روضۃ الصفا اللہ کے عالم نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور اپنی تسبیح و تحلیل و تقدیس کو مہر قرار دیا۔ آرائیں سلبی میں ہے کہ درود شریف کو مہر قرار دیا گیا۔ عجائب القصص میں ہے کہ نکاح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو کرسی زرنگار پر یعنی ڈیکوریٹڈ چیئر وتھ گولڈ بٹھایا گیا اور ملائکہ کی موجودگی میں خلق اللہ نے نکاح پڑھا، جس کے خطبے میں اپنی عظمت اور اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی۔ جب نکاح ہوا تو فرشتوں نے زر و جواہر اور پھول ان پر نچھاور کیے، بہت خوشی منائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بے انتہا مسرور ہوئے۔ قدرت نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ شادی کا موقع تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے خوشی کی نوید قیامت تک قرار دے دی گئی۔ معزز ناظرین اور پیارے بچوں، نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نہایت پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی قسم کا ان کو غم نہ تھا، کیونکہ خداوند عالم نے فرما دیا تھا کہ بے غم ہو کر آرام سے رہو، صرف یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں اس درخت کے نزدیک نہ جانا اور شیطان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ تم دونوں کا شدید ترین دشمن ہے۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام یقیناً اس وقت بہت خوش ہوئے ہوں گے جب جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام ان کے بھائی ہیں۔ دراصل جنت میں داخلے سے پہلے انہیں بتایا جا چکا تھا کہ یہی ہر مشکل میں تمہارے کام آئیں گے۔ جب تم پر مشکل آ جائے گی تو ان کے ذریعے سے اسے دور کرنے کی صحیح کرنا۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ یاقوت سرخ کا بنا ہے اور اسے سونے کے پتھروں پر لگایا ہے۔ جب اس حلقے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو یا علی کی آواز آتی ہے۔ حضرت آدم و حوا اور سیر جنت۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے ہوں گے۔ اصل میں قدرت نے یہ تمام نقشہ ہمیں اس لیے بتایا تاکہ ہم خیر اور شر کا مقابلہ کہاں سے شروع کریں، یہ جان سکیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ شیطان کس قدر ہمارا کھلا دشمن ہے۔ بہرحال مورخین کا محدثین کا بیان ہے، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کاندھوں پر اٹھا کر میرے آسمانوں کی سیر کراؤ۔ جب وہ سیر کرا چکے تو بروایت تاریخی کتب کے ان کے لیے مشک اصفر کا ایک گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام میمون تھا۔ اس گھوڑے کا نام میمون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے۔ اس کے داہنی طرف میکائیل اور بائیں طرف اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کو میرے تمام آسمانوں کی گوشیں دکھا دو، اور آدم کو حکم تھا کہ میرے آسمانوں کے جن جن گوشوں میں فرشتے ہیں ان سب کو ملو اور سب کو سلام کرو۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا اور سب نے وعلیکم علیہ السلام سے جواب دیا، کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، اس وقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب آدم و حوا جنت کے آئینہ دار اور روشن دیواروں میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ خداوند عالم نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا، یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ناگا ان کی نظریں ایک ایسے عظیم الشان قصر پر پڑی کہ جس کے کنگریز زمرد سبز کے تھے۔ جب اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا یاقوت احمر کا ایک تخت ہے اور اس پر ایک نور کا کعبہ بنا ہوا ہے
اور اس تخت پر ایک نہایت ہی بہترین دختر بلند اختر جلوہ فرما ہے۔ اس کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاقوت سبز و سرخ کے 2 بہترین گوشوارے یعنی ایئر رنگز ہیں، اور گلے میں نور روشن کا گلوبند یعنی نیکلس ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور بارگاہ خداوندی سے پوچھا کہ مالک یہ کون محترمہ ہے؟ جواب ملا، یہ محمد مصطفیٰ کی دختر بلند اختر میری کنیز خاص فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے۔ اور اے آدم و حوا، سنو، اس کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن اور حسین، اور گردن کے کلاوے یعنی نیکلس سے علی ابن ابی طالب مراد ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو 5 دروازے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ھذا محمد، دوسرے پر انا الاعلی و ھذا علی، تیسرے دروازے پر انا الفاطر و ھذا فاطمہ، چوتھے دروازے پر انا المحسن و ھذا حسن، اور 5ویں دروازے پر من الاحسان و ھذا حسین لکھا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت آدم و حوا کی جنت میں سکونت اور شیطان کی ریشہ دبانی۔ مورخین کا بیان ہے کہ خلاق عالم نے آدم و حوا کو جنت میں آرام سے رہنے کا حکم دے دیا، اور یہ بڑے چین کے ساتھ ایام گزارنے لگے۔ شیطان چونکہ مردود ہو چکا تھا اور جنت سے نکالا جا چکا تھا، اور اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، لہٰذا اس نے اپنے بغض و حسد کے تحت جو اسے آدم علیہ السلام سے تھا یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کے قریب مصلی عبادت بچھا دیا اور 100 سال تک عبادت کرتا رہا۔ جب جنت کے دروازوں پر اپنی عبادت کا سکہ جما چکا تو ایک دن طاؤس کے پاس گیا، یعنی مور کے پاس، جو جنت کا خزانچی تھا۔ اب اس نے مور کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی اور اسے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ اب مجھے تیرے ساتھ کی ضرورت ہے، تو ایسا کرو کہ مجھے اپنے پروں میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ تاکہ میں اپنے دیرینہ دشمن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا سکوں اور سکون کا سانس لے سکوں۔ مور نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ پر رضوان جنت نگران ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری خیر نہ ہوگی، البتہ تم کو ایسے کارآمد کارندے کی طرف بھیجے دیتا ہوں جو تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اسے تو اپنے کام سے مطلب تھا، چاہے کہیں سے بھی ہوتا۔ اس کے بعد سانپ تک پہنچا دیا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ شیطان نے اسے بہکا دیا اور اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں پہنچ گیا۔ معزز ناظرین اور پیارے بچوں، آدم علیہ السلام کی کہانی اب یہاں سے نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ علامہ عبد الواحد اس مقام پر لکھتے ہیں کہ شیطان نے مور اور سانپ دونوں کو خوبصورتی سے شیشے میں اتار لیا اور انہیں بہکا کر آدم علیہ السلام اور حوا کو مار کھلا دی۔ وہ بحوالہ معارج النبوات میں لکھتے ہیں کہ جب آدم و حوا جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ابلیس جس جنت سے نکالا جا چکا تھا، وہ جس کی جنت میں داخلے کی ممانعت کی جا چکی تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آدم کو جنت سے نکلوا دوں۔ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن ایک درخت کے قریب جانے کی اجازت نہیں، بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان نے سانپ سے کہا کہ تم مجھے اندر داخل کرا دو، میں ہوا بنتا ہوں، تم اپنے دانتوں کے دراز میں بٹھا کر لے جاؤ۔ چنانچہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور اس طرح مقام تک جا پہنچا جس جگہ آدم و حوا فروکش تھے اور ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے ان دونوں کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور اس درد کے ساتھ رویا
کہ آدم و حوا بھی ساتھ رونے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میں تم پر رو رہا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں عنقریب مر جاؤ گے اور متفرق ہو جاؤ گے، یعنی الگ الگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا یہ جاؤ حشر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر دونوں بہت پریشان ہوئے۔ انہیں غمگین دیکھ کر وہ پھر رویا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا اے آدم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شجرۃ الخلد تک پہنچا دوں اور ایسے ملک کی طرف رہبری کر دوں جو کبھی پرانا نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بہتر ہے۔ شیطان نے کہا ایسا کرو گے شجرۃ الخلد سے کچھ کھا لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا خدا نے تو ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا تم سمجھے نہیں ہو، خدا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سے کچھ کھا لو گے یا تو ملک فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ صحیح ہے، مگر چونکہ خدا نے منع فرمایا ہے اس لیے میں اس سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے، تم سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جناب حوا جوش میں آ گئیں اور انہوں نے شجر کے ثمر کو خود بھی کھایا اور جناب آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کی قسم سے دھوکہ کھا گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی بھی خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر جنت میں ٹھہرایا جس میں ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی اور بڑی امن و امان میں تھے۔ یہ بھی آدم علیہ السلام سے کہا کہ شیطان سے اور اس کی دشمنی سے ہوشیار رہنا۔ آخر آدم کے دشمن شیطان نے اس بات پر حسد کر کے آدم علیہ السلام کا قیام جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہے، آدم کو دھوکہ دے ہی دیا۔ غرض یہ کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حوا اس کے جھانسے میں آ گئی اور انہوں نے کھایا اور آدم کو کھلایا اور قدرت کے رد عمل کے مستحق ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے 70 مرتبہ خدا کی قسم کھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہی وہ پھل تناول کیا شیطان خوشی کے مارے ناچنے اور گانے لگا۔ شجرہ ممنوعہ کی تشخیص اور حکم امتناع کی نوعیت۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم اور حوا کو حکم دیا تھا لا تقربا ھذا الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں خدا نے منع بھی فرمایا اور نتیجہ بھی بتا دیا، لیکن اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ اب ظاہر ہے ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس کا تعلق قربت شے سے ہے۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں جانا وہ درخت کون سا تھا اور کس چیز کا تھا۔ عمل آدم کے قدرت کی طرف سے رد عمل۔ مورخین کا بیان ہے کہ خلاق عالم کے حکم کے خلاف ورزی کی وجہ سے قدرت نے حکم دیا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دو۔ جبرائیل علیہ السلام اب اس حکم پر عمل درآمد بھی نہ کر پائے تھے کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے وہ لباس جو نوری تھا الگ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آدم و حوا شرم سے پانی پانی ہو گئے اور خود کو ڈھانپنے کے لیے درختوں کی طرف لپکے تاکہ ان کے پتوں سے خود کو ڈھانپ سکیں۔ درختوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا اور وہ اتنے بلند ہو گئے کہ آدم علیہ السلام انہیں چھو بھی نہ سکے۔ آخر انجیر اور اود نے انہیں پتے دے دیے اور انہوں نے پردہ کیا۔ پوچھا گیا کہ جبکہ کسی درخت نے پتے نہ دیے تم نے کیوں دیے؟ عرض کی مالک ہم ان کا عروج دیکھ چکے تھے اس لیے پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا تمہاری نیکی سے ہم بھی بہت متاثر ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھ خصوصیت برتیں گے۔ انجیل سے فرمایا
کہ تمام درخت شگوفے لائیں گے تب پھل دیں گے اور تجھے شگوفے لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے یوں ہی پھل ملا کرے گا، لیکن چونکہ تو نے مجھ سے بغیر دریافت کیے پتے دے دیے، لہٰذا اچھے لوگ تجھے منہ نہ لگائیں گے، یعنی تیری ٹہنی سے مسواک تک نہ کریں گے، اور عود سے فرمایا کہ تیرے سارے جسم میں خوشبو بھر دوں گا، لیکن چونکہ تو نے بلا اجازت پتے دیے ہیں، لہذا جب تک آگ نہ دی جائے گی تب خوشبو برآمد نہ ہوگی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے باہر نکال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان مور سانپ کو بھی نکالا اور نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا۔ اب آدم و حوا میں جدائی ہو گئی، 100 سال تک جدا رہے۔ یہاں شیطان اور آدم کے درمیان دائمی عداوت شروع ہو گئی۔ شیطان کی بات ماننے کی بنا پر خدا نے آدم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کی رسوائی ہوئی، اس کے جسم کی کیفیت بدل گئی، پہلے روشن تھا اب اس میں تاریکی آ گئی، خود سے دور کر دیا۔ میاں بیوی میں 100 سال تک جدائی رہی، آدم اور شیطان میں دائمی عداوت ہو گئی، لوگ ان کی طرف نافرمانی منسوب کرنے لگے، شیطان جیسے دشمن کو آدم کی اولاد کے پیچھے لگا دیا، دنیا کو ان کے اور ان کی اولاد کے لیے قید خانہ قرار دے دیا گیا، اور سردی اور گرمی کی اذیت سے دوچار کر دیا گیا۔ محنت اور مشقت ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ضروری و لازمی قرار دے دی گئی۔ اس طرح جناب حوا کے لیے بھی ہوا وہ ان تمام چیزوں کے علاوہ حیض میں مبتلا کر دی گئی، میراث میں کمی کر دی گئی، عقل میں کوتاہی، عدت، مردوں کی پیروی، طلاق کا ان کو حق نہیں دیا گیا، شرف جہاد سے محرومی، نبوت سے محرومی، حکمرانی سے محرومی، تنہا سفر کرنے کی ممانعت، نماز جمعہ سے محرومی وغیرہ سے معطوف کی گئی۔ شیطان کو خدا نے 10 چیزوں سے معطوف فرمایا، اس کی سلطنت چھین کر اسے زمین و آسمان کی حکومت سے محروم کر دیا، اپنے جوار رحمت سے نکال دیا، اس کی صورت مسخ کر دی، فرشتے کی شکل سے شیطان کی شکل میں تبدیل کر دیا، اس کا نام بدل دیا، عزازیل سے ابلیس کر دیا، بدبختوں کا سردار بنا دیا، ملعون قرار دیا، جوہر معرفت اس سے سلب کر لیا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اسے خیر اور رحمدلی سے محروم کر دیا، اسے دوزخیوں کا خطیب بنا دیا۔ اس طرح مور کو بھی معطوف فرمایا، پہلے اس کے 600 خوبصورت پر تھے، سب نوچ لیے گئے اور بہت تھوڑے چھوڑ دیے گئے۔ پیروں کو انتہائی بدصورت بنا دیا، کیونکہ انہی پیروں کے ذریعے اس نے شیطان کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سانپ کو بھی معطوف قرار دیا، یہ جنت کے خوبصورت ترین چوپایوں میں تھا، اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے، خدا نے سب کو مسخ کر دیا، پاؤں چھین لیے اور پیٹ کے بل چلنا اس کے لیے قرار دیا۔ غذا اس کی مٹی بنا دی، اور جس جگہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا اس جگہ زہر کی تھیلی لگا دی، اور بنی آدم کو اس کا ایسا دشمن بنا دیا کہ وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مار ڈالنے کی صحیح کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان سب کو جنت سے نکال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا پر اتارا، جناب حوا جدہ میں اتری، مور حبشہ میں اترا، سانپ اصفہان میں اترا، اور شیطان بصرہ میں۔ کوئی اس معاملے میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی نے بصرہ، کسی نے ابلیسا، کسی نے مشان لکھا ہے، کسی نے سمان بھی لکھا ہے، کسی نے ہند اور کسی نے سیستان تحریر کیا ہے۔ بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ سراندیپ کا محل وقوع چین کے بالائی جانب بحر ہند میں ہے، اس میں یاقوت احمر اور الماس کی کانیں ہیں، اور اس کے بعض پتھروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نشان قدم ابھرا ہوا ہے۔ جدہ یہ مکہ معظمہ کی بندرگاہ ہے، اس مقام پر جو آبادی
بعد میں ہوئی اس جگہ کا نام جدہ رکھ دیا گیا، چونکہ اسی مقام پر نوح بشر کی جدہ یعنی دادی اتری تھی۔ معزز ناظرین، یہاں پر ہم اس کہانی کا آج کے دن تک اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو حضرت آدم و حوا کی آسمان سے روانگی اور زمین پر رسیدگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا پروگرام ختم کروں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب مل کر ایک درود محمد و آل محمد پر بھیج دیں، اور مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو 4 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔ کیا مطلب